اسٹور میں جائیں، ٹائیگر فورس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ tigerforce.gov.pk ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے جس پہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ وہاں سے بھی جا کے ممبرز بن سکتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے، پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کی شکل میں موقع دے رہے ہیں پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کا، یوتھ موبلائزیشن کا، قومی خدمت کا. اور یہی جذبہ تھا میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں میں، کہ بغیر معاوضے کے، بغیر تنہا کے، بغیر کسی لالچ کے گھنٹوں دنوں انہوں نے کرونا پینڈیمک میں کام کیا. جس طرح سے پاکستان کو کرونا پینڈیمک میں مشکلات کا سامنا تھا، چیلنجز کا سامنا تھا، اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں میں، موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. آج پاکستان دنیا کے ان 10 گرم ممالک میں ہے، ان چیلنجز کا سامنا. اور یہی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ بہادر نوجوان، یہی ٹائیگر فورس 10 بلین ٹری میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا میں سرایا گیا 1 بلین ٹری سونامی جو ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں کامیابی سے امپلیمنٹ کیا. اسی طرح 10 بلین ٹری کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی کل ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں پودے لگائیں گے. اسی طرح چیف منسٹر پنجاب ہمارے عثمان بزدار صاحب، وہ لاہور میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب پشاور میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. گورنر پنجاب ہمارے جو سرور صاحب، وہ لاہور میں شادرہ میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا پشاور میں پودا لگائیں گے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کراچی میں پودے لگائیں گے. جی بی کے گورنر انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگانے جا رہے ہیں. اے جے کے میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر برسر سلطان پودے لگانے جا رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ایبٹ آباد مانسرہ میں انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے پودے لگائیں گے. چیف سیکرٹری پنجاب انشاءاللہ تعالی لاہور میں کل ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے پودے لگائیں گے. ہمارے تمام صوبائی اور وفاقی وزراء اپنے اپنے حلقوں میں کل انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر شجرکاری کریں گے. ٹائیگر فورس ایپ میں خاص طور پر گرین سیلفی رکھی گئی ہے. اس گرین سیلفی کا مقصد ہے نوجوان پودا لگائیں گے، اس کے ساتھ سیلفی لیں گے، اور وہ سیلفی وہ اپلوڈ کریں گے سسٹم سے ٹائیگر فورس ایپ میں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ اسے ویب سائٹ پہ لے کے آئے گی. یہ ہم ایک موقع دے رہے ہیں گرین سیلفی سے پاکستان کے نوجوانوں کا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے. لیکن میں آج خاص پیغام، جو میرا دوسرا مقصد تھا آج پریس کانفرنس کرنے کا، میڈیا کی وساطت سے پیغام دینے کا، پہلا مقصد تو تھا آپ کو بتانا کہ کل ٹائیگر فورس ڈے پہ ٹائیگرز کیا کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا میں پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کی اپوزیشن کو، آپ آئیں، آگے بڑھیں، اپنے سیاسی پولیٹیکل ڈیفنسز ایک طرف رکھیں، آئیں مل کر پاکستان کو سرسبز کرتے ہیں، کل مل کر یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں. میں شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، میں بلاول زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میں خواجہ آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں مل کر سیالکوٹ میں پودا لگاتے ہیں، مل کر پاکستان کو خوشحال اور سرسبز کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. ایک یکجہتی کا پیغام مل کر پوری قوم کو دیتے ہیں. سندھ میں بارہا بار میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو دعوت دے چکا ہوں. 1,54,000 سندھ کے نوجوان آج بھی منتظر ہیں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے. ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں اس سے زبردست اقدام کیا ہو سکتا ہے. سندھ کے بیشتر مقامات ویران پڑے ہیں، کراچی کو سرسبز کرنے کی ضرورت ہے.
میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں مل کر سندھ کو سرسبز کرتے ہیں، آئیں مل کر کراچی کو سرسبز کرتے ہیں۔ میں منتظر رہوں گا آپ لوگوں کا، اور قوم بھی دیکھے گی کل کون سا اپوزیشن رہنما ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر شجرکاری کرتا ہے۔ اور بہت سے اپوزیشن رہنما یہ کہتے تھے جی کہ یہ ہٹلر فورس ہے، شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل کر وسائل کی لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، اور اب پوری قوم نے دیکھا گزشتہ 4-5 ماہ میں یہی ٹائیگر فورس ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ اپوزیشن کے رہنما باہر نکلیں گے، ٹائیگر فورس کو سپورٹ کریں گے، ہمارے بہادر نوجوانوں کو اپریشیٹ کریں گے، ان کا مورال ہائی کریں گے، یہی بہادر نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہی ٹائیگر فورس میں سے آپ دیکھیں گے بہادر نوجوان مستقبل کے لیڈرز بنیں گے۔ انہی نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں امید کرتا ہوں ہماری اپوزیشن باہر آئے گی۔ اور احسن اقبال صاحب، میں اکثر دیکھتا تھا میڈیا پہ کہتے تھے جی ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور چترال سے لے کے گوادر تک ٹائیگر فورس ڈے پہ ٹائیگر فورس کام کرتی، پودے لگاتی نظر آئے گی۔ منتظر ہوگی پاکستانی قوم اور ہم کہ کون سا اپوزیشن رہنما آگے بڑھتا ہے اور پاکستان کو سرسبز کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیفینیٹلی سارا کام جو ہے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، تنخواہ نہیں ہوتی، آپریشنل کاسٹ کتنی ہے ٹائیگر فورس کو ڈپلائمنٹ کام لینے کی، اس کے لیے ایسی بھرتیوں کی؟ دیکھیں یہ جو میں نے جیکٹ پہن رکھی ہے یہ میں نے خود سے بنوائی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں پاکستان سے محبت کرنے والے شہری موجود ہیں، فلنتھراپسٹ موجود ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ٹوپیاں لے کے دے رہا ہے ٹائیگر فورس کو، کوئی ماسک بنوا کے دے رہا ہے۔ میں نے خود سے اپنی ذاتی جیب سے 3 سے 4 ہزار جیکٹس بنوائی ہیں، 40-50 ہزار ماسک بنوائے تھے خود سے اپنے پیسوں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو درد رکھتے ہیں نوجوانوں کا، جنہوں نے ٹائیگر فورس بنائی، بے روزگاروں کو سڑکوں پہ رول رہے ہیں، مفت میں آپ ان کو یتیموں کا بچہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ٹوپی بھی نہیں دیتے، جیکٹ بھی نہیں دیتے، تنخواہ بھی نہیں دیتے، سائیکل بھی نہیں دیتے، یہ مطلب کھاتے میں آپ دیکھیں سنیں، میں سمجھتا ہوں یہی تو جذبہ ان نوجوانوں کا۔ کسی سے سن لیں پلیز، سن تو لیں نا۔ اب سوال میرے بھائی آپ نے کیا تو حوصلہ رکھیں جواب لینے کا نا۔ ٹوپیاں مل رہی ہیں انہیں، کیوں نہیں مل رہی؟ سر میرا جواب تو لے لیں بھائی یار، حوصلے سے جواب تو لے لو، چلے بول لیں آپ، اچھا بول لیں یار۔ پہلے بات آپ سمجھیں کہ ٹائیگر فورس کا کوئی نوجوان الحمدللہ ٹوپی یا جیکٹ کے لیے قومی جذبہ لے کے آگے نہیں آیا، وہ کڑی دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی جان سن لیں، بھائی جان سن لیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی جان سن تو لیں نا، سن تو لیں بھائی جان۔ وزیر اعظم کہاں ہے؟ ٹائیگر فورس لوگوں کے رحم و کرم پہ آپ چھوڑ دیں۔ بالکل رحم و کرم پہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا رحم و کرم پہ ہے؟ کون کہہ رہا رحم و کرم پہ ہے؟ کس پہ آپ نے بتایا کہ کوئی تنخواہ نہیں دے رہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ والنٹیئر ورک میں رضاکارانہ طور پہ کوئی تنخواہ نہیں ہوتی بھائی جان۔ والنٹیئر ورک ہے یہ، والنٹیئر ورک میں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو ٹائیگر فورس کا جوان مجھے سن رہا ہے۔ میرے جان آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، 100 ارب روپیہ 12 اگست کو وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کے لیے دینے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو کرونا میں بے روزگار ہو گئے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، جن کے پاس سکل ہے، وہ بے روزگار ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کامیاب جوان پروگرام میں بغیر ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، بغیر ضمانت کے، بغیر گارنٹی کے، بغیر کولیٹرل کے، میں بتانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا ہو؟ بھائی جان آپ تو سوال ہی غلط کر رہے ہیں۔ والنٹیئر ورک میں تنخواہ دی نہیں جاتی ہے ٹائیگر فورس کو آپ ایک ٹوپی اور جیکٹ نہیں دے سکتے۔ بھائی جان ٹوپی جیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، والنٹیئر ورک کیا ہی بغیر معاوضے کے جاتا ہے۔ آپ بجائے ان نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنے کے اشتعال دلا رہے ہیں۔ آپ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک مجھے بتایا ابھی تک کوئی ڈیمانڈ آئی ہو مجھے یار بھائی جان کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ آئے نا کل میرے ساتھ، آپ کو نظر آئے گی۔ یہ بتائیے گا ٹائیگر فورس بنائی کورونا کے لیے، ابھی آپ نے کہا کہ اب ہم درخت لگائیں گے،
تو کئی واقعات ابھی تک ٹائیگر فورس کے سامنے آئے ہیں. لاہور میں ہی آیا شاد باغ عید سے 2 روز پہلے 3 ٹائیگر فورس کے جوان جاتے ہیں, ڈاکٹر نے ماسک نہیں پہنا, 10,000 کا اس سے مارتے ہیں. اس طرح کی کئی واقعات ہیں. اٹک میں آیا, CCTV فوٹیج آئی. دیکھیں ان کے اختیارات کیا ہیں اور اگر ان کو کوئی اختیارات دیے تو کس کیپیسٹی میں دیکھیں میرے بھائی, کل کو آپ ٹائیگر فورس کی جیکٹ پہن کے ٹائیگر فورس بن کے بتا لینا شروع کر دیں گے تو قانون آپ کو اپنے شکنجے میں لے گا. جو ٹائیگر فورس کے نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ کارڈز دیے گئے ہیں, ان کو تھرو سسٹم ذمہ داری دی جاتی ہے. اگر کوئی خود سے ٹائیگر فورس بن کر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کسی ہاسپٹل میں گھس رہا ہے, کوئی شاپ بند کرا رہا ہے, وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا. ہمارا ٹائیگر فورس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا. کوئی ٹائیگر فورس کا نوجوان خود سے ذمہ داری کا تعین نہیں کر سکتا. میں میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں. الحمدللہ جو لوگ آفیشیلی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں ان کی ابھی تک کوئی شکایات نہیں آئی ہیں. آپ نے جو دعوے کیے ہیں اور کل 10 لاکھ درخت لگائے بھی جائیں گے, اگر ٹائیگر فورس اتنی ہی ایکٹیو ہے, اتنا اچھا کام کر رہی ہے, آپ کے جو وزیر ہیں, مشیر ہیں, ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو کراچی میں جو بارش ہوئی تو پاک فوج کے جوان جو دشمن کے لیے گنے لے کر کھڑے ہوتے ہیں, انہیں آپ نے نالے صاف کرنے کے لیے ڈنڈے پکڑا دیے, تو ٹائیگر فورس کو انہیں پکڑائے اور اپنے رہنماؤں کو پکڑاتے اور کہتے کہ نالے صاف کریں, یہ فوج کا کام نہیں ہے. دیکھیں آپ نے دیکھیں آپ نے انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہی میں جو اپیل کر رہا تھا مراد علی شاہ صاحب سے, اگر یہی 1,54,000 ٹائیگر فورس کو سندھ حکومت اون کرتی, ان کے ساتھ مل کر کام کرتی, تو یہی ہزاروں ٹائیگر فورس کے نوجوان سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی میں پانی کے مسئلے پہ کام کر رہے ہوتے جو آیا ہے. یہی تو میں میڈیا کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اگر کراچی کو سرسبز کرنا ہے, اگر کراچی پورے سندھ کو ہم نے سرسبز کرنا ہے, اور سب سے کم کام میں سمجھتا ہوں سندھ میں ہوا ہے جنگلات کے معاملے میں, ہم تو آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں یکجہتی کا, اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آئیں مل کر پاکستان کو سرسبز کریں, آئیں سندھ کو مل کر سرسبز کریں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً تمام ادارے صوبوں میں ہیں. ٹائیگر فورس اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہے, جہاں جہاں ہماری حکومت ہے, چیف منسٹر موجود ہیں, انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, یہی 1,54,000 نوجوان سندھ کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. ان کو کس بات کا خوف ہے؟ ڈے 1 سے انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے ٹائیگر فورس کو. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیفینیٹلی جب پودے اگائے جائیں گے تو ان کی اقسام کا بھی دن میں خیال رکھا جائے گا. میں بھی ریسنٹلی ہم لوگ رہے تھے تو تھا تو تقریباً 25% جو پلانٹ لگائے ہیں وہ یوکلپٹس کے, اور یوکلپٹس ایک بڑا نوٹورس پلانٹ ہے ان ٹرمز آف واٹر کنزمپشن. وہ ملک جو پہلے واٹر اسٹریس میں ہے, وہاں پہ یہ یوکلپٹس لگانا ایک ظلم ہے, لیکن کوئی ٹھیک سے آسانی سے ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس میں فروٹ کوئی ایسے درخت لگائے جو پھلدار ہوں گے یا جو قدرتی والے ہوں تو جن پہ پرندے بیٹھ سکیں گے, تو یہ سارا آسان تو بڑا آسان ہے کہ آپ یہ سارے درخت لگا دیں. جو موجودہ ابھی پنجاب میں ہم پالیسی فالو کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی مونو کلچر جو ہے یعنی ایک اسپیشی نہ لگائے, اور موسم حالات اور زمین کو دیکھ کے اور اس کے جو آبپاشی کے سسٹم کو دیکھ کے پودے لگائے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں واٹر لاگ ہے یعنی پانی زیادہ ہے, فصل ہے, تو وہاں یہ یوکلپٹس لگایا جا سکتا ہے. یوکلپٹس کچھ جگہوں کے لیے خراب ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں